اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو. یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو. پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں. میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی. میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج، جو کیا ہوا بہرحال. تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے. تو بچیاں بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے. گلی میں گزر رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی. کتنے کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگے، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا. اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا. اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا. سب نے دیکھا جتنے لوگ تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف. اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا؟ کرنیں نکل رہی تھیں. ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے،
زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا کرو. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے, دنیا میں رہنا ہے, اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی ایک دن یا آدھا دن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو, تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم. اے اللہ ایک دن یا آدھا دن, ایک دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں, کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو. تو جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے, پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو, تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں, تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے, پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے, تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ, قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا, اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا, اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. وَلَا تُكَلِّمُونَ, مجھ سے کلام مت کرو. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي, دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے, وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو, مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا, تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا, وہ ویسے ہی بنایا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچو, شراب پیو, زنا کرو, ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, جو مرضی کرو. تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟